بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں واسن فضال غیاثی۔ وادی تیرا میں ایک عظیم انسانی المیہ رونما ہونے جا رہا ہے۔ آپریشن کے لیے نقل مکانی جاری ہے، لیکن بدقسمتی سے نقل مکانی کرنے والوں کے لیے سہولیات کا انتہائی فقدان ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان جو چپکلش جاری ہے اس معاملے پہ، اس کا خمیازہ اب یہ بیچارے متاثرین شدید سردی کے اس موسم میں بھگتنے پہ مجبور ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ وادی تیرا انتہائی یخبستہ علاقہ ہے اور بہت خوبصورت علاقہ ہے، لیکن اس علاقے کے المیے ختم ہونے میں نہیں آ رہے، اور حیرت اس بات پہ ہے کہ اسی علاقے میں ماضی میں کئی آپریشنز ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے اب جو آپریشن کے مخالف حلقے ہیں یا بعض ایسی سیاسی جماعتیں ہیں، پی ٹی آئی سمیت ANP بھی، وہ یہی کہتی ہیں کہ جب بار بار ماضی میں آپریشن ہوئے ہیں تو آخر پھر یہ دہشت گرد کیسے واپس آ جاتے ہیں اور ٹھکانے کیسے بنا پاتے ہیں۔ کچھ حلقوں کا یہ بھی الزام ہے کہ وہاں پہ تو ایک عرصے سے سیکیورٹی فورسز کا مرکز موجود ہے، کیمپ موجود ہیں، وہ لوگ وہاں پہ موجود ہیں، تو کیسے یہاں پہ دہشت گرد پنپ پاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ الزام ہے کہ کیسے پاک فوج کے مطابق 2500 دہشت گرد کیسے سرحد پار کر کے تیرا پہنچے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تیرا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں جو کوارڈینیشن کا فقدان پایا جاتا ہے، صوبائی اور وفاقی حکومتوں کے درمیان کوارڈینیشن کی عدم فقدان کی وجہ سے تمام تر ملبہ اب ان بیچارے عام لوگوں پہ گر رہا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نقل مکانی تو جاری ہے، شدید سردی میں انتہائی تکلیف اٹھا رہے ہیں، لیکن رجسٹریشن مراکز کی کمی ہے یا وہاں پہ انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے۔ حیرت اس بات پہ ہے کہ دونوں حکومتیں ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہی ہیں۔ اگر وفاقی حکومت کے منشا سے یہ آپریشن ہو رہا ہے، جس طریقے سے کہ پاک فوج کا کہنا ہے کہ یہ اختیار وفاقی حکومت کا ہے اور وفاقی حکومت کی اجازت سے آپریشن ہو رہا ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ NDMA کیا کر رہی ہے؟ جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے وہ کہاں پہ ہے؟ نادرا نے سہولیات کا پہلے سے کیوں بندوبست نہیں کیا؟ وفاقی حکومت کے امدادی ادارے ہلال احمر جیسے ادارے وہ کہاں پہ ہیں؟ جو متاثرین کو تنہا کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کافی تنقید کے بعد جب متاثرین کے پاس پہنچے ہیں، یہ بھی ایک بات ماننی چاہیے کہ وہ تو گئے تو ہیں۔ وفاقی حکومت کی طرف سے ابھی تک کسی بھی شخصیت نے، کسی بھی ذمہ دار نے علاقے کا دورہ نہیں کیا۔ وزیر داخلہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر دفاع کو کچھ پتہ نہیں، وزیر اعظم اپنے موج میں ہیں، اور ساتھ میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ کوئی بھی وفاقی وزیر ابھی تک یہاں پہ نہیں آیا، حتیٰ کہ جو اس صوبے سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزراء ہیں وہ غائب ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اس پس منظر میں سے سیاسی جماعتیں غائب دکھائی دے رہی ہیں۔ جمعیت علماء اسلام غائب ہے، ANP غائب ہے، PTI غائب ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا تو کیا ہی کہنا، جماعت اسلامی بھی فی الوقت نظر نہیں آتی کہ ان متاثرین کی فوری امداد کے لیے کچھ کر سکیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جو آپریشن کا طریقہ کار ہے اس پہ ضرور بات کی جائے، اور نقل مکانی کیا واقعی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے آپریشن کے لیے؟ ایک اعتراض یہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ جب آپ 2-3 مہینے پہلے سے آپریشن کہنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد نقل مکانی ہفتہ 10 دن 20 دن اس میں لگ جاتے ہیں، تو کیا جو دہشت گرد وہاں موجود ہیں وہ اس وقت تک بیٹھے رہیں گے کہ جی علاقہ فل خالی ہو گیا اور ہم بیٹھے ہوئے آئیں ہمیں ماریں؟ اس طریقہ کار پر بہت سی سیاسی جماعتیں، بہت سے سیاسی رہنما اب سوالات اٹھانے لگے ہیں، اور یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا یہ آخری آپریشن ہوگا؟ اس سے پہلے جو آپریشنز ہوئے ہیں ان کے نتائج کیا رہے؟ پاک فوج کا یہ کہنا ہے کہ وادی تیرا میں آپریشن ناگزیر ہے، اور اگر اس وقت آپریشن نہیں کیا گیا تو آنے والے دن میں مزید مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس سلسلے میں صوبائی حکومت، وفاقی حکومت، اسٹیبلشمنٹ ایک صفحے پہ ہوتے، ایک ہی صف پہ کھڑی ہوتی تو زیادہ فائدہ ہوتا۔ بہت سے ایشوز پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے، بدقسمتی سے اس ایشو پہ بھی سیاست ہو رہی ہے، لیکن اس سیاست کا خمیازہ، اس سیاست کا جو نقصان ہے وہ عام لوگوں کو پہنچ رہا ہے۔ ہم یہ اپیل ہی کر سکتے ہیں کہ خدا را ٹھنڈ کے اس موسم میں یا تو اس آپریشن کو آپ 1 مہینے 2 مہینے رکوا لیتے، اس کو آپ عید کے بعد کروا دیتے، یا اگر بہت ضروری تھا تو اس کے لیے انتہائی تیز رفتار اور وسیع پیمانے پر انتظامات کیے جانے چاہیے، کیونکہ یہ پاکستانی ہیں اور ان کا پاکستان پر اتنا ہی حق ہے جتنا کہ کراچی، راولپنڈی، اسلام آباد، فیصل آباد میں رہنے والوں کا ہے۔
اور ان کے ساتھ اب مزید زیادتی اگر ہوگی تو ظاہر ہے بات کسی اور طرف جائے گی، نفرتیں بڑھیں گی، جس کا نقصان سب کو ہوگا۔ خدا حافظ۔